اسٹوریز فرام دا قرآن میں آج ہم پڑھیں گے اصحاب فیل کی اسٹوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب فیل، ہاتھیوں والے۔ ابراہا یمن کا گورنر تھا۔ اس نے یمن کی کیپٹل صنع میں ایک بہت بڑا کلیسا یعنی چرچ بنوایا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کی بجائے صنع آئیں تاکہ وہ تجارت کا مرکز بنے۔ اس نے کھلم کھلا اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس بات کا اعلان کروا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جو مکہ تھا وہ ایک مرکز تھا، یعنی مکہ میں کعبہ تھا، لوگ ہر سال حج کرنے آتے تھے۔ تو جب حج کرنے آتے تھے تو وہ تجارت کا ایک سینٹر تھا، وہاں تجارت ہوتی تھی، بہت بزنس ہوتا تھا۔ تو یہ جو ابراہا تھا یہ یمن کا گورنر تھا اور یہ کرسچن تھا۔ اس کو بہت زیادہ جلن ہوتی تھی کہ سب لوگ مکہ کیوں جاتے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ سب یمن میں آئیں، صنع جو کیپٹل ہے وہاں پر آئیں، اور وہاں جو ہے وہ تجارت کا بنے، مرکز بنے، اور یہاں تجارت ہو اور سب کچھ ہو۔ تو اس نے اس ارادے سے ایک بہت بڑا چرچ بنوایا تھا تاکہ سب لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس چرچ میں آئیں، چرچ کو دیکھنے آئیں۔ اور جو چرچ کے لیے اس کو لگتا تھا کہ کعبے کی وجہ سے وہاں سب کچھ ہے، تو اس نے کعبے کے مقابلے میں وہاں چرچ بنوایا تھا کہ سب جو ہے اس چرچ میں آئیں اور یہاں پر سب جو ہے وہ مرکز بنے، بزنس کا، تجارت کا، سب کچھ یہاں ہو۔ تو وہاں سے شفٹ کرنا چاہتا تھا وہ لوگوں کو اپنے ہاں۔ اس کے ایسا کرنے سے عربوں میں غصہ پھیل گیا، لیکن لوگوں کو غصہ آنے لگا جو عرب تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک عرب غصے میں صنع پہنچا اور کلیسا میں گندگی پھینک کر آ گیا۔ ایک جو عرب تھا، کہا جاتا ہے اس کو بہت غصہ آیا، وہاں گندگی ڈال کر آ گیا وہ ان کے جو کلیسا تھا چرچ میں۔ اس پر ابراہا بہت غضبناک ہوا اور اس نے کعبے پر چڑھائی کر کے کعبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اسے بہانہ مل گیا کہ عربوں نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں کعبے کو ختم ہی کر دوں گا۔ اس نے 60,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا جس میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ وہ یمن سے نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کعبے کو ختم کر دے گا، بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ اور عربوں نے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے، ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی ہاتھی۔ اتنا بڑا لشکر لے کے وہ نکلا کہ وہ کعبے کو ختم ہی کر دے گا۔ راستے میں کچھ عرب قبیلوں نے اس سے مقابلہ کیا اور اسے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن اتنے بڑے لشکر کو کوئی ہرا نہیں پایا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو اتنے بڑے لشکر کو ہرا پاتا۔ ابراہا آگے بڑھا تو ابو رغال نامی ایک عرب جو بنو ثقیف سے تھا، بنو ثقیف سے ایک آدمی تھا ابو رغال، اس نے غداری کی اور اس نے اسے مکہ کا راستہ دکھایا۔ جو یہ ابراہا کی فوج تھی اس کو مکہ کا راستہ دکھایا۔ جب مکہ تھوڑے ہی دور تھا تو ابو رغال مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ ابو رغال کو اسی نے راستہ دکھایا تھا، مکہ کا راستہ ابراہا کو دکھایا تھا۔ مکہ والے سالوں اس کی قبر پر پتھر مارتے رہے، ابو رغال کی قبر پر۔ اتنا بڑا لشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو کھانے کے لیے وہاں آس پاس جو اونٹ چر رہے تھے انہیں پکڑ لیا۔ اتنا بڑا لشکر تھا 60,000 لوگوں کا، تو انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے وہاں جتنے بھی اونٹ چر رہے تھے انہیں پکڑ لیا۔ ان میں سے بہت سے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب مکہ کے سردار تھے،
تو ان کے اونٹ بھی وہاں چل رہے تھے، تو اس نے وہ اونٹ بھی ان کے لوگوں نے پکڑ لیے۔ پھر ابراہا نے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا، یعنی ایک جو سفیر ہوتا ہے اس کو بھیجا، اور مکہ والوں کو کہلوایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان اور مال بخش دوں گا۔ ایلچی سے یہ بھی کہا کہ اگر مکہ کے سردار بات کرنا چاہیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ میں ابراہا سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا، یعنی اتنا توکل تھا انہیں اللہ پر۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کا تقاضا کرنے ابراہا کے پاس پہنچے۔ عبد المطلب کی پرسنالٹی دیکھ کر ابراہا بہت امپریس ہوا، یعنی اس کو بہت زیادہ امپریس ہوا کہ یہ جو ہے مکہ کے سردار ہیں، اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا آپ نے میرے جو اونٹ پکڑے ہیں انہیں واپس کر دیجئے۔ ابراہا نے کہا آپ کو دیکھ کر تو میں بہت امپریس ہو گیا تھا، یعنی میں تو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظروں سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کی مانگ کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو لگ رہا تھا کہ یہ آ کے مجھ سے کہیں گے کہ نہیں کعبے کو مت ختم کرو اور اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن انہوں نے تو آ کے کعبے کی کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو صرف اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مرکز ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ یعنی اس کو لگا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اور ان کے باپ داداؤں کا دین کا مرکز ہے، اس کے بارے میں تو عبد المطلب نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ یعنی اتنا زیادہ ان کو توکل تھا اللہ پر کہ انہوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، میرے تو اونٹ ہیں تو آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیجئے۔ ابراہا نے کہا کیا وہ اس کو مجھ سے بچا سکے گا؟ یعنی اللہ جو ہے تمہارا اللہ، کیا اس گھر کو مجھ سے بچا سکے گا؟ عبد المطلب نے کہا یہ آپ جانیں اور وہ جانیں، یعنی اللہ جانے اور آپ جانیں۔ یہ سن کر ابراہا نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور وہ واپس مکہ آ گئے، اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ آ گئے۔ انہوں نے سب مکہ والوں سے کہا کہ اپنی جان بچائیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ پوری سٹی جو تھی وہ خالی کر دی گئی، سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ پہاڑوں پر اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے، کیونکہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے اتنی بڑی فوج کا۔ پھر وہ اور قریش کے کچھ سردار حرم میں حاضر ہوئے، یعنی عبد المطلب اور قریش کے کچھ کعبے کا دروازے کا کندہ پکڑ کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت کریں، یعنی اللہ سے دعا کی۔ اس وقت کعبے میں 360 بت موجود تھے، مگر اس نازک وقت میں یہ لوگ سارے بت بھول گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یعنی صرف اللہ کو یاد کر رہے تھے، کسی بت کا نام نہیں لیا انہوں نے، اور اللہ سے خوب دعائیں کی کہ کعبے کی بھی حفاظت کر اور ہم لوگوں کی بھی۔ پھر وہ سب بھی پہاڑوں پر چلے گئے، جتنے بھی سردار تھے جو بچے تھے سب چلے گئے، پورا مکہ خالی ہو گیا۔ اگلے دن ابراہا مکہ کی طرف آگے بڑھا، لیکن اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے تھا، جو ہاتھیوں کا سردار تھا محمود جو آگے تھا، وہ اچانک بیٹھ گیا۔ اسے بہت چابک مارے گئے لیکن وہ نہ ہلا، انہیں آگے بڑھنے کو وہ تیار ہی نہیں تھا ہاتھی۔ دوسری طرف موڑتے تو چل پڑتا لیکن مکہ کی طرف نہ جاتا۔ اتنے میں اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ اب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جن کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، پرندوں کے جھنڈ تھے جو چاروں طرف سے آ رہے تھے،
جن کی چونچوں میں اور دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں. چھوٹے چھوٹے پیبلز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، وہ تھیں. چڑیا کے منہ میں کتنی بڑے پتھر آ سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی. جس پر بھی یہ کنکریاں پڑتی اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا اور گوشت جھڑنے لگتا اور ہڈیاں دکھنے لگتی. یعنی وہ ایٹم بومز کی طرح تھیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو تھیں. لشکر کے لوگ یمن کی طرف بھاگنے لگے اور راستے میں مرتے گئے. یعنی وہ بھگدڑ مچ گئی، پورا جو لشکر تھا وہ یمن کی طرف بھاگے وہ لوگ واپس. ابراہہ بھی یمن پہنچ کر مر گیا. ابراہہ بھی اسی حالت میں یمن پہنچا اور سب نے دیکھا، پورے عرب نے، چاروں طرف سب نے دیکھا کہ جو کعبے کو اٹیک کرنے آئے تھے کعبے پر، ان کا کیا حال ہوا اور یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان لوگوں کو سزا دی، یہ سب نے دیکھا. یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے بیچ پیش آیا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو بہت تیزی سے گزرے اور فرمایا کہ عذاب والی جگہ رکنا نہیں چاہیے. جہاں بھی اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پر ہمیں نہیں رکنا چاہیے. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ عرب کا بچہ بچہ اس کے بارے میں جانتا تھا. یعنی کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو اس کے بارے میں نہ جانتا ہو. سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور کوئی بھی باطل طاقت اس پر قبضہ نہیں کر سکتی. جھوٹی طاقت جو ہے وہ کبھی بھی کعبے پر قبضہ نہیں کر سکتی. یہ سب جانتے تھے. نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی کعبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. یہ سب لوگ جان گئے تھے اور یہ بہت کوئی دور کا واقعہ نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس واقعے کے بعد قریش نے 10 سال صرف اللہ کی عبادت کی. یعنی جو قریش تھے وہ سب بھول گئے تھے سارے بتوں کو اور صرف انہوں نے اللہ کی عبادت کی. جس سال یہ واقعہ پیش آیا عرب والوں نے اس سال کو عام الفیل قرار دیا. اس زمانے میں کیلنڈرز تو ہوتے نہیں تھے اور جو ہاتھی تھے وہ بہت بڑی چیز تھے عربوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار ہاتھی دیکھا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا. تو انہوں نے اس سال کو عام الفیل عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھیوں والا سال مقرر کر دیا. اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ پریگننٹ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس واقعے کے پورے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو یہ بہت دور کا واقعہ بھی نہیں تھا. سب لوگ اس واقعے کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. اب ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہاں آیا ہے. یہ پارہ نمبر 30 سورہ فیل آیت نمبر 1 to 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کس طرح، فعلا کیا، رب کا آپ کے رب نے، بھی اصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا لیکن آپ تو تب پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ ایک انداز ہے، یہ ایک انداز ہے کہ آپ نے غور کیا اس طرح سے کہہ کر علم تری کیفا، یعنی کہ آپ نے غور کیا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر سب مکہ والوں سے اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہاتھی والے کعبے کو ختم کرنے آئے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ ہے. جیسے کعبے کی حفاظت کی ہے ویسے ہی آپ کی حفاظت کرے گا. نیکسٹ آیت ہے علم، کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تدلیل،
فی تدلیل، بیکار، عقارت جو ان کی چال تھی اس کو کس طرح سے بیکار کر دیا۔ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں؟ ابرہہ چاہتا تھا کہ کعبے کو ختم کر دے تاکہ پورے عرب میں اس کا رعب ہو جائے اور تجارت کا مرکز ان سے چھین لے، اور اوپر سے دکھا رہا تھا کہ اس کے کلیجہ کی جو بے حرمتی عرب نے کی ہے اس کا بدلہ لینے آیا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اس چال کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ، اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اور ان پر پرندے کے جھنڈ بھیج دیے، چاروں طرف سے پرندے آئے تھے۔ عربی زبان میں ابابیل کا مطلب ہے الگ الگ گروہ جو الگ الگ ڈائریکشن سے آئے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ترمیہم، جو پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ ایسے پتھر تھے کہ جب ابرہہ کی فوج پر پڑے تو ان کا گوشت جھڑنے لگا۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ خطرناک کام کیا۔ فَجَعَلَهُمْ، تو اس نے کر دیا انہیں، کَعَصْفٍ، بھوسے کی طرح، مأکول، کھائے ہوئے۔ تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ان کے جسم کے حصے اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ ٹوٹل آیتیں ہم نے اس میں 5 آیتیں کور کی ہیں الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔